کر پائے. ہم سے وہ کتب چھین لی گئیں، دریا بند کر دی گئیں، اور ہم ایک دینی علوم تک صرف صرف و نحو اور علم کلام اور علم فقہ اور علم اصول اور علم تفسیر اور علم حدیث تک محدود رہ گئے. تو قرآن مجید میں ہزاروں علوم موجود ہیں، اور ہمارے سائنٹسٹ کو بھی قرآن مجید سے استفادہ کرنا چاہیے، پھر ہی جا کر قرآن کو سمجھیں گے. کچھ آیات میں نے اپنے ریسرچ آرٹیکل میں لکھی ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا. میں نے آخر میں 2 صفحات پر کوشش کی ہے خود سے تلاش کر کے ان آیات کو اکٹھا کر دیا جائے جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تفکر تدبر کے لیے ہیں. حوالے کے لیے صرف مختصراً بیان کروں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے کتاب اللہ سے تلاش کر لیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا دامن تھام لے، کیونکہ اسی قرآن میں ہی اول سے آخر کا سارا علم موجود ہے. اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج تک رسول اللہ کی کوئی حدیث مجھے ایسی نہیں ملی جس کا واضح مصداق میں نے قرآن مجید میں نہ پایا. اب میں صرف کیونکہ وہ ساری گفتگو ہو چکی، میں کچھ ایسے پوائنٹس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ قرآن میں سائنس کا ذکر کیسے ہے اور کہاں. ہم نے 12 مرتبہ پڑھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی. دیکھیں کشتی بنانے کے لیے، اور وہ بھی آج سے 7000 سال پہلے، ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کی سائنسز کو نہ معلوم کیا جائے. ایک سوئی جس کا وزن 1 گرام ہے، وہ لوہے کی ہے، آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے وہ ڈوب جائے گی. اور ایک لوہے کا جہاز جو ہزاروں ٹن وزنی ہے لیکن وہ سمندر میں تیرتا ہے. کیوں تیرتا ہے؟ اس لیے تیرتا ہے کہ ایک بیونڈ فورس کا فارمولا ہے، ایک ارشمیدس پرنسپل ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کتنا سرفیس ایریا ہونا چاہیے، زمین میں پانی جو موجود ہے اس پانی کا کتنی بیونڈ فورس ہے جو اس کو پش کر رہی ہے، اور اگر اس کا سرفیس ایریا بڑھا دیا جائے تو وہ چیز نہیں ڈوبے گی. اور الحمدللہ اس قانون کے موجب میں سمجھتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام ہے، ہمیں یہ کریڈٹ انہیں دینا چاہیے. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ میری ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن میرا اگر کوئی بات غلط لگے تو مجھے آپ کریکٹ کر دیجیے. میرا ماننا یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ بات جان لی تھی کہ ایوری بڈی ان دا یونیورس اٹریکٹس ایوری ادر بڈی، جنہوں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور ساری کائنات اس کے گرد محو گردش ہے. اور اس فارمولے کو جاننے کے بعد اپنی نسل کو، اپنی امت کو اور اپنے محبوب کی امت کو بتانے کے لیے انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد اس کے طواف کے لیے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب آنے والے میرے محبوب اور میرے اس بیٹے کی امت جب آئے گی تو وہ اس بات کو ڈسکور کرے گی کہ ایک ایٹم کے اندر جو پروٹون موجود ہے وہ اس کا مرکز ہے اور الیکٹران اس کے گرد ریوالو کر رہے ہیں. تو آپ اگر ایک نمک کے ذرے کو لے لیں جو آپ کے نیکڈ آئی سے آپ کو ویزیبل نہیں ہے، اس میں بھی لاکھوں ایٹمز موجود ہیں، اور ایک ایٹم کو اگر بریک کیا جائے تو اس میں بھی اسی طواف کا اور اسی آربٹ کے گرد گھومنے کا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر چیز محو گردش ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے یہ ہمیں ہزاروں سال پہلے بتا دیا کہ کائنات کی ہر چیز محو گردش ہے، اور انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر اور طواف کعبہ سے ہمیں اس کا سبق بھی دیا. آگے چلوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام، آپ جانتے فوڈ پریزرویشن کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی کہ گندم کو کس طرح آپ نے سیو کرنا ہے. امور مملکت سیاست کو کس نے ہمیں تعلیم دی؟ تو پولیٹیکل سائنسز کی تعلیم دینے والے، فوڈ پریزرویشن کی تعلیم دینے والے بھی ایک نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. آپ جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام میٹلرجی کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اسٹیل گریڈز کو پہچانا اور یہ جان گئے، وہ جانتے تھے کہ کون سے اسٹیل گریڈ سے زرہ مضبوط بنے گی، کون سا اسٹیل گریڈ کس قابل ہے، کس کو. یہ میٹلرجی کے لوگ اس کو ڈیٹیل جانیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام، آج ہم موبائل سے میسیجنگ کی بات کرتے ہیں، آج ہم موبائل سے آواز سننے کی بات کرتے ہیں، آج ہم موبائل سے دور کی ویڈیو دیکھنے کی بات کرتے ہیں. کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز نہ سنی؟ آپ نے میلوں دور سے چونٹی کی آواز سنی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی تھی صلاحیت کہ آپ اسی فریکوینسی کو جو چونٹی کی آواز کی ویو لینتھ کی فریکوینسی تھی اس کو میئر کرتے تھے اور آپ اس کو جانتے تھے. آج ڈیوائس اس کو جو ہے
اچھا، حضرت آصف بن برقیہ آپ جانتے ہیں، سائنس میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے سائنس اس بات کو ثابت کرے گی کہ آپ فزیکل باڈیز کو بھی فیوچر میں منتقل کر سکیں گے۔ کیسے؟ آصف بن برقیہ کی مثال سامنے ہے، اس نے تخت بلقیس جو 80 گز اور 40 گز اس کی چوڑائی اور لمبائی تھی، اس نے 900 میل یا 1500 میل دور سے اس کو کیسے ادھر پہنچا دیا اور ایک فزیکل باڈی کو پہنچا دیا۔ تو سائنس انشاءاللہ جو 3D پرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں، جو ہیومن ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ سارا کا سارا پاسبل ہے۔ واقعہ معراج اس کا بین ثبوت ہے کہ معراج کی رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لے گئے۔ آخری بات کروں گا، میں نے کافی سارے پوائنٹس اس میں لکھے ہیں، ایک پوائنٹ اور بھی میرا یہ ماننا ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمام آسمان و زمین کے جتنے بھی ستارے ہیں، جتنی کہکشائیں ہیں، جتنی گیلیکسیز ہیں، جتنے بلیک ہولز ہیں، وہ ابھی پہلے ہی آسمان میں موجود ہیں۔ ابھی سائنس پہلے آسمان کو بھی ڈسکور نہیں کر پائی ہے، اور اس پہلے آسمان کی جو سائنس بتا رہی ہے، حجم بتا رہی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ 93 ارب نوری سال، لائٹ ایئرز، 93 ارب لائٹ ایئرز اس کی ایک سمت سے دوسری سمت کا مطلب ڈسٹنس ہے، اور ایک نوری سال جو ہے وہ 94 کروڑ 60 لاکھ میل کا ہے۔ تو کائنات، آپ دیکھیں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی ستارے اور سیارے موجود ہیں وہ سارے کے سارے فَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے۔ تو اربوں کھربوں ستاروں سے مزین کائنات پہلا آسمان ہے، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ پیاز کو لے لیں، یہ پہلا آسمان ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، اس کے اوپر تیسرا آسمان ہے، اس کے اوپر چوتھا آسمان ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن مجید میں زمین کا ذکر 161 مقام پر کیا گیا، زمین اور آسمان، اور کہیں بھی زمین کو جمع کے صیغے سے استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے کہ زمین پوری دنیا میں ہے ہی، آسمان اوور لیپ کر رہے ہیں، 7 آسمان، اور ہم ابھی پہلے آسمان میں ہیں۔ تو جتنی بھی جگہوں پر آیا آسمان کا ذکر جمع اور واحد کے صیغے سے ضرور آیا، لیکن زمین واحد ہے، جس میں 7 آسمانوں کی بات ہوئی ہے، لیکن زمین کا ایک ہی ذکر کیا گیا ہے۔ اسکالرز کو